السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایگری بزنس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امجد بخاری۔ ناظرین، آج ہم کچن گارڈننگ پہ بات کریں گے۔ کچن گارڈننگ کیا ہے، اس میں کیا کیا کچھ اگایا جا سکتا ہے، کیا بچایا جا سکتا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، کوئی نقصانات بھی ہیں، اور کیا یہ ممکن بھی ہے کہ گھر میں یا کچن کے قریب آپ یہ اس قسم کا گارڈن بنا لیں۔ ان سارے موضوعات پر بات کریں گے۔ میں سب سے پہلے آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دوں۔ میرے پہلے مہمان ہیں لیاقت علی گوندل صاحب۔ آپ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں محکمہ زراعت ایکسٹینشن میں، توسیع میں۔ ان کے ساتھ دوسرے مہمان ہیں اظہر تھیم صاحب۔ آپ فارمر ہیں، پروگریسو فارمر ہیں، اور کچن گارڈننگ کے تجربے کے ساتھ جو ہے اپنی فارمنگ کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے تیسرے مہمان علی ریاض ہیں، جو ہمارے رپورٹر ہیں زراعت کے، روہی ٹی وی کے، اور زراعت پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں لیاقت گوندل صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ یہ فرمائیں کہ کچن گارڈننگ ہے کیا؟ ہم تو ایسے جب نام سنتے ہیں تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ شاید کچن کے اندر کوئی گملے شملے رکھ کے پودے اگا دیے ہیں۔ آپ ہمیں ذرا بتائیں کہ کچن گارڈننگ سے مراد کیا ہے؟ جی، جیسے کہ یہ نام سے ظاہر ہے، کچن گارڈن یعنی کہ گھریلو پیمانے پر سبزیوں کی کاشت ہے، جس سے روزمرہ کچن کی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کا بیسیکلی یہ ہے کہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ گھریلو پیمانے پر گھر میں جہاں بھی آپ کو سپیس ملے آپ سبزی اگا لیں، سبزی اگا لیں، پھل بھی گملے میں اگائے جا اگا سکتے ہیں لیں۔ یا صرف سبزی جی، پھل بھی کچھ ہیں جو اگائے جا سکتے ہیں، لیکن زیادہ فوکس کیونکہ یہ سبزیات پہ ہوتا ہے، کیونکہ فریش روز چاہیے ہوتی ہیں، تو آپ کسی کیاری میں، کسی گملے میں، یا سٹینڈ بنا کے گملے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اچھا، اگر زمین نہیں ہے تو سٹینڈ بنا کے گملے رکھے وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ لکڑی کا کریٹ ہے، اس میں آپ اگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بلکہ وہ بوری جو ہوتی ہے عام، جو فرٹیلائزر کی جو خالی ہوتی ہے، اس میں بھی لوگ وہ میڈیا رکھ کے اس میں بھی وہ اگا لیتے ہیں۔ اچھا، تو آپ یہ زمین پہ بھی اگا سکتے ہیں، وہ چھتوں کے پہ بھی اگائی جا سکتی ہیں، جہاں وہاں پہ سپیس اویلیبل ہے، جہاں پہ ہوا اور دھوپ میسر ہے، وہاں پہ آپ اس کو یہ پودے اگا سکتے ہیں۔ مطلب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کچن کے اندر اگانی ہے، بلکہ کچن کے قریب کچن کی ضروریات پورا کرنے کے لیے۔ بالکل۔ اظہر صاحب، آپ نے بھی کبھی کچن گارڈننگ کی ہے؟ السلام علیکم سر۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا گوندل صاحب کا، جیسے کہ گوندل صاحب بتا رہے ہیں کچن گارڈننگ کا سے ہے یہی کہ ہمیں گھر کے اندر جہاں بھی سپیس ملے، جہاں جگہ مل جائے، تو آپ کو نا سبزی اگانی چاہیے اپنے گھر کے لیے۔ اچھا، آپ فارمر ہیں، ہم نے عمومی طور پہ دیکھا ہے فارمرز جو ہے وہ کسان، ایک تو انہوں نے کھیت میں سبزیاں بھی لگائی ہوتی ہیں، فصلیں بھی لگائی ہوتی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً ان کے گھروں میں بھی کیاریاں بنی ہوتی ہیں، اور کیاریوں میں انہوں نے سبزیاں لگائی ہوتی ہیں، تاکہ ان کو تجربہ تو ہوتا ہے، وہاں سے جو کچھ بچ جاتا ہے وہ گھر میں اگا لیتے ہیں۔ ایسا آپ نے بھی تجربہ کیا؟ بالکل سر، ایسا ہے، ہم خود بھی اگا رہے ہیں، کچن گارڈننگ کر رہے ہیں۔ لیاقت صاحب آپ آئے ہیں ادھر، تو اس سے پہلے بھی جو صاحب تھے یہاں پر، انہوں نے بھی اپنا، یہ صاحب ہیں، اس محنت بھی کر رہے ہیں۔ یہ اس پچھلے سیزن میں انہوں نے تقریباً 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، انہوں نے پیکٹ وغیرہ بھی تقسیم کیے ہیں گارڈننگ کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ ہم نے لے کے نا، ایک پیکٹ کے اندر تقریباً 8 ایک سبزیوں کے بیج ہوتے ہیں جو ہم لوگ آتے ہیں، اس سے مختلف سبزیوں کے ٹھیک وہ 100 روپے کا ایک پیکٹ ہمیں ملتا ہے یہاں سے، محکمہ زراعت کے دفتر سے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ ہم اگا رہے ہیں۔ ویسے تو ہم بیسیکلی کر رہے ہیں اپنا بڑا، لیکن یہ کچن گارڈننگ جو ہے، یہ ہم ایک اسپیشلی مطلب کہ ایک تجربے کے طور پر اس کو لیا ہے ہم نے، دوسرا سال ہے ہم اس کو اگا رہے ہیں۔ آپ سے میں پوچھوں گا ابھی کہ عام آدمی کو مشورہ دیں کہ وہ گھر میں اگانا چاہتا ہے، کیا کرے کیا نہ کرے۔ میں ذرا علی ریاض صاحب سے پوچھوں۔ علی ریاض صاحب، آپ زراعت کی رپورٹنگ تو کرتے ہیں، لوگوں کے نقص بھی نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا اچھائی ہو رہی ہے، کیا برائی ہو رہی ہے۔ کبھی خود بھی آپ نے کچن گارڈننگ کی ہے؟ سر، کچن گارڈننگ جو سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ لفظ 2 الفاظ کا مرکب ہے، کچن گارڈننگ۔ ٹھیک ہے۔ لیکن میرے نظر جتنی میرا مشاہدہ ہے کہ یہ دور جدید کی ڈیمانڈ ہے، کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں جیسا کہ ہمیں ڈفرینٹ کرائسز، ہمیں فوڈ کرائسز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہمارے یہاں اس بات کا گلہ کیا جاتا ہے کہ جی ناقص پانی دیا جا رہا ہے، ناقص کوالٹی ہے سبزیوں کی، سبزیوں کے حوالے سے بڑے پریشان نہیں رہتے ہے۔ ہیں۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اس کا حل یہی ہے کچن اپنی سبزیاں خود اگائیں، اپنی سبزیاں خود اگائیں، محفوظ سبزیاں، کھاد تو شاید میرے خیال اس میں بھی ڈالتے ہوں گے، جی، لیکن کم از کم سپرے یا باقی جو گندا پانی ہے اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ بالکل۔ پھر اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو کچن گارڈننگ سے نہ صرف آپ کے کچن کی، آپ کے گھر کی سبزی ضرورت پوری ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر میں اگر فروٹس وغیرہ ہوں، گرینری ہو، وہ ایک اچھا ایک چیز ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ جو میری جو ذاتی مشاہدہ ہے، میں نے دیکھا ہے ہمارے ساؤتھ پنجاب میں، ہمیں اس چیز کو فروغ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آیا کہ فارمرز کے ساتھ ساتھ جو ہمارے گھریلو خواتین ہیں، جو ہمارے گھروں میں رہنے والے افراد ہیں، مطلب میں نے کچھ ایسے لوگ بھی کچن گارڈنرز دیکھے ہیں جو اس چیز کا شوق رکھتے ہیں کہ انہوں نے 6 فٹ کی جگہ میں تقریباً وہ اپنے گھر کی ضرورت کے ٹماٹر بھی حاصل کر رہے ہیں،
ہری مرچیں بھی حاصل کر رہے ہیں, دھنیا بھی حاصل کر رہے ہیں. یہ وہ عام چیزیں ہیں جس کے لیے اب ٹماٹر کی ریسنٹلی قیمت ابھی بھی 80 سے 90 روپے ٹماٹر مل رہا ہے. ٹھیک ہے, لوگ کہتے تو بڑے ہیں کہ جی مسائل ہے, لیکن اس کا حل کیا ہے؟ حل کچن گارڈننگ ہے. ہمیں کرنا کیا ہے کہ یا تو ہمیں اس طرح سے سر, اب کچن گارڈننگ میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر میرے پاس چھوٹی سی جگہ ہے, گیراج ہے, ایسا جگہ میں کر کے سکتا ہوں, اس میں سے 2 چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. پہلا تو محکمہ زراعت کی جانب سے ہمارے فارمرز کے ساتھ ساتھ ہمارے جو عام پبلک ہے ان میں اویئرنیس دی جائے, واکس ہو, سیمینار ہو, لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ کچن گارڈننگ ایک مشغلے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بہترین سبزی کا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. واک اور اویئرنیس سے کہیں زیادہ اگر وہ ماڈل بنا کے پیش کیا جائے, ایک چھوٹا سا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 فٹ کی جگہ میں سارا کچھ ہو سکتا ہے, تو 6 فٹ کی جگہ میں یہ پورا ماڈل ہو کہ یہ سب کچھ اگا ہوا ہے, آپ دیکھ لیں, اور اس پہ یہ خرچہ ہوا ہے اور اس کا یہ بینیفٹ ہے. میں ذرا گوندل صاحب سے پوچھتا ہوں. گوندل صاحب, ہم نے دیہات میں تو دیکھا ہے کہ لوگ اپنے سینوں میں سبزی لگا لیتے ہیں, اور وہ ان کو کیونکہ آگاہی بھی ہوتی ہے اور وہ یوز ٹو بھی ہوتے ہیں اس فارمنگ سے, لیکن شہروں میں یہ رجحان ابھی کچن گارڈننگ کا فروغ نہیں پا رہا. آپ کی نظر میں کیا وجہ کیا بن رہی ہے؟ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے, یا ابھی ان کو آگاہی نہیں ہے اور اس کی بینیفٹس جو ہیں ان سے واقف نہیں ہیں؟ بالکل, جیسے آپ نے کہا کہ علی صاحب نے بڑی اچھی چیزیں بتائی ہیں, بیان کی ہیں, تو واقعی جو ہے نا آگاہی کا مسئلہ ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ یہ ایسی کچن گارڈننگ ایسی چیز ہے کہ آپ جو فارمر ہیں, کسان ہیں, اس کے پاس تو لینڈ بڑی اویلیبل ہوتی ہے, وہاں پہ ایشو نہیں ہے. اصل ایشو ہے شہر کے لوگوں کو, اربن جو پاپولیشن ہے اس کے لیے ہے کہ اس کے سپیس کم ہوتی ہے, اس میں لان ہے گھر میں یا چھت پہ ہے, یا جہاں پہ سپیس اویلیبل ہے وہاں پہ وہ کچن گارڈننگ کر سکتا ہے. تو اگر وہ کرے گا تو اس سے ایک تو وہ گھریلو اس کی گارڈننگ ایک وہ کہتے ہیں نا مشکلے کے طور پہ بھی وہ ہو. ایک اس میں پہلو جو ہے آپ نے ذکر بھی کر دیا, میں نے عموماً دیکھا ہے کہ لوگوں نے گھروں میں کیاریاں بنائی ہوتی ہیں, وہاں پھول اور باقی پودے تو لگا لیتے ہیں, لیکن سبزیاں لگانے سے اوائڈ کرتے ہیں. اس کی کیا ریزن ہے؟ اس میں تھوڑا سی توجہ دینی پڑتی ہے. اچھا, جس سے اس کی کیئر بھی کرنی پڑتی ہے نا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس پہ ایشوز آتے ہیں, کوئی خوراک کا ہو گیا, پھر کیڑے بیماری کا بھی آ جاتا ہے, تو اس کو کور اپ کرنے کے لیے پھر تھوڑی سی توجہ دینی پڑتی ہے, وہ ٹائم نکالنا پڑتا ہے. میرا خیال ہے یہ لیک آف آج کی دنیا میں جو وقت, جس بندے سے پوچھے وہ کہے گا جی وقت نہیں ہے, وقت نہیں ہے, اس وجہ سے یہ عدم دلچسپی سمجھ لیں کہ اس وجہ سے ہے. ورنہ جو لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ وہ اس سے بڑے مستفید ہو رہے ہیں, ان کی جو روزمرہ کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں, ان کی پاکٹ پہ بوجھ کم ہو رہا ہے. اور اسی طرح اگر اربن پاپولیشن یہ کام شروع کر دے تو ان کی ایک تو آمدنی جو وہ خرچ ہو رہی ہے سبزیات خریدنے میں روزمرہ روزانہ 100-200 روپے تو کم از کم لگانا پڑتا ہے. تو اور اس سے یہ بھی ہوگا کہ جو منڈی میں جو یا مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہے وہاں پہ بھی ان کے ریٹس کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اس پہ بھی اثر پڑے گا. بلکہ معاشی جو ماہرین ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کچن گارڈننگ کو فروغ مل جائے تو 5% تک ہم یہ معاشی اثرات جو ہیں نا دباؤ جو ہے اس کو کم ہو سکتا ہے. میں اچھا آپ سے ڈیٹیل میں پوچھوں گا کہ محکمہ زراعت توسیع اس کے حوالے سے کیا کر رہا ہے لوگوں کو اویئرنیس کے حوالے سے, لیکن میں ذرا تھوڑا سا حضرت تھیم صاحب کو شامل کروں. تھیم صاحب یہ بتائیں کہ آپ, ظاہر ہے جو تازہ سبزی توڑ کر کھانے کا مزہ ہے وہ توڑی ہوئی سبزی پتہ نہیں کس پانی سے دھلی ہوئی, پھر وہ منڈی گئی ہے, پھر وہاں سے اٹھ کے دکاندار کے پاس آئی ہے, سارا دن دکان کے باہر پڑی رہی ہے, اس کے اوپر گرد بھی جمتی رہی ہے, باسی بھی ہو گئی ہے. ان دونوں کے ذائقے میں بھی فرق محسوس ہوتا ہے؟ آپ تازہ سبزی بھی کھاتے ہوں گے اور بازار سے لی ہوئی بھی. جی سر, ایسا ہے کہ نا سبزیاں تو ظاہر سی بات ہے, اب جب ہم شہر میں بھیجتے ہیں نا تو ایک پروسیس کے بعد ہی پہنچتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کا ایک عمل ہوتا ہے, تیار ہوتی ہیں, ہم ادھر مطلب اسے تیار کرتے ہیں, پھر کیریج کا مسئلہ ہوتا ہے, مطلب 24 گھنٹے بعد شہر کے اندر پہنچتی ہیں سبزیاں. ذائقہ تو ظاہر سی بات ہے چینج ہو جاتا ہے, تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس کا ایک ایشو یہ بھی ہے, جو آج کل کا پانی ہے بہت گندا پانی ہے, ناقص پانی ہے. سیوریج کا پانی سبزی میں بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے سبزیوں کا ذائقہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم ذاتی طور پر کوشش کریں یا ہم شہر کے اندر ہم یہ آگاہی دے دیں تو وہاں پر اگر کچن گارڈننگ یہ لوگ کر سکیں تو تازہ سبزیاں بھی لے سکتے ہیں, اپنی گھریلو ضروریات کو پورا بھی کر سکتے ہیں, اور میرے خیال میں ذائقہ دار بھی ہوں گے, ذائقہ بھی اچھا ہوگا, فریش ہوگی, اور ان کی چیز تازہ توڑ کے آپ نے پکائی ہے اس میں ذائقہ اور اس کے اندر نیوٹرینٹس جو ہے. جی سر, بالکل بالکل, ظاہر سی بات ہے, ہم تو خود مطلب اگاتے ہیں تو ظاہر سی بات تازہ ہی کھائیں گے.
تازہ سبزی اور شہروں میں تو بڑا زمین رجحان آسمان کا فرق ہے کہ آپ سلاد جو ہے وہ تازہ استعمال کرتے ہیں، تازہ سلاد کا بڑا رجحان ہے۔ دیہات میں تو صرف پیاز کے ساتھ روٹی کھانے کا رجحان ہے، لیکن شہروں میں جو ہے سلاد کھانے کا رجحان ہے۔ تو اگر وہ تازہ سلاد اگر تازہ سلاد ان کو میسر ہو تو میرے خیال میں اس سے نعمت والی بات ہے، زیادہ زبردست چیز کوئی نہیں ہو بہت زبردست چیز ہے، اس سے اچھی چیز کوئی اور ہے ہی نہیں۔ میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کوئی بھی چیز سلاد کے لیے بھی آپ کوئی آئٹم لے لیں تو وہ بھی پروسیس ہونے کے بعد 24 گھنٹے میں مطلب کہ ایک سٹیزن کے پاس پہنچتا ہے، تو ذائقہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، بہتر ہو جاتا ہے۔ علی ریاض یہ بتائیں کہ ہم نے یہ سنا ہے محکمہ زراعت بڑا کام کر رہے ہیں، ادارے یہ کچن گارڈننگ کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں اور بیج بھی فراہم کر رہے ہیں، لیکن اس کا رزلٹ جو ہے یا آؤٹ پٹ جو ہے وہ فیلڈ میں نظر نہیں آتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا خامی اور خرابی ہے؟ کیا محکمہ زراعت توسیع جو اس حوالے سے اویئرنیس کمپین کر رہا ہے یا بیج فراہم کر رہا ہے اس میں کمی کوتاہی ہے یا لوگوں کا رسپانس اچھا نہیں ہے؟ سب سے پہلی جو اہم بات ہے کہ اگر حقائق پر مبنی بات کی جائے تو تھوڑی سی یہ جو کچن گارڈننگ ہے اس کو اس طرح سے فروغ نہیں مل پایا کہ جس طرح سے ہم اس کو فروغ دینا چاہیے تھا۔ اب جیسے کہ اگر ہم جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی مثال دیں تو انہوں نے اس کو وقت کے ساتھ ساتھ بدلا ہے چیزوں کو۔ انہوں نے وہاں پر جا کر جو ہمارے عام لوگ ہیں، جو ہمارے شہری ہیں، ان کو جا کے اویئرنیس دی ہے کہ آپ کو اپنی پروڈکٹ خود پروڈیوس کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ چیزیں نہیں بنی۔ ہمارے یہاں کیا ہوا، ہمارے یہاں یہ منڈی کلچر، مارکیٹ کلچر بہت زیادہ فروغ پایا۔ آیا کہ اس پہ پراپر پالیسی ہونی چاہیے تھی؟ یہ تمام تر چیزیں سر وہ تھی جو کہ محکمہ زراعت کی جانب سے ایک پراپر اس میں عمل واضح ہونا چاہیے تھا، چیزوں کو کس طرح سے مینیج کر پائے۔ اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے سر، ہمارے یہاں پر مثال کے طور پر شہری ہے ملتان، ایک بڑا شہر ہے، میٹروپولیٹن کا ہے۔ اب پرابلم یہ جس کا 5 محلے کا گھر ہے، اب وہ یہ سوچتے کچن گارڈننگ میں کیسے کروں، تو کر نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر بات یہ تھی، یہاں پر سوالیہ نشانی ہمارے جو کارکردگی ہے یہاں پر یہ لیک کر رہا ہے کہ ہم نے وہاں تک کیوں نہیں پہنچایا کہ آپ صرف 6x6 میں ایون ابھی کچھ ایسے ڈیزائنز دیکھ رہا تھا کہ اس میں انہوں نے 6 فٹ لینتھ ہے ان کی اور اس طرح کے ڈیزائنز بنائے ہوئے، پورشنز بنائے ہوئے ہیں۔ تو ان پورشنز میں بھی آپ تقریباً میں رزلٹ دیکھ رہا تھا کہ آدھا کلو ٹماٹر، لہسن، ادرک، یہ تمام تو جو ڈیلی بیسس پہ ان سے حاصل کر رہے ہیں۔ یہ وہ باتیں جو لوگوں کو نہیں پتہ، مطلب ظاہری طور پر تو یہ باتیں عوام کو پتہ ہونی چاہیے تھی کہ اگر ایک کرائسس آ رہا ہے، اس کی سب سے بڑی مثال جیسے بھی آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ جو تازہ چیز کا ذائقہ ہے، ایک تو ذائقہ، دوسرا کاسٹ۔ مثال کے طور پر ایک آلو جب کھیت سے جب وہاں سے توڑا جاتا ہے، وہاں سے اس کو نکالا جاتا ہے، وہ 20 سے 30 روپے کا ہوتا ہے، منڈی میں پہنچتے پہنچتے وہ 80 سے 90 پہنچ جاتا ہے۔ سر یہ بڑا ڈفرینس ہے۔ اب یہی چیز اگر ان کو گھر میں ملے، کاسٹ پہلی بات ان کی قیمت بچے گی، دوسرا سب سے بڑی چیز ہے ان کو تازہ چیز ملے گی اور ان کو پتہ ہوگا کہ یہ چیز ہمارے سامنے ہم اس کو کیسے کر رہے ہیں۔ پھر تھرڈ ایک پرابلم یہ ہے جو ہمارے لوگ بڑا اس چیز کو، جو میں نے نئے لیکچر گارڈنرز دیکھے ہیں، خواتین خصوصاً اس میں خاصا انٹرسٹ لیتی ہیں، ملتان میں کچھ ایسے خواتین بھی اس پہ کام کر رہی ہیں، کچھ کمیونٹیز ہیں بڑا اس میں کافی کر رہی ہیں، لیکن بڑا کم نظر آتا کم ہے جس حساب سے ہونا چاہیے۔ ہر دوسرے گھر میں آپ کو کچن گارڈن ہوتی نظر آنی چاہیے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ علی ریاض آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں پروگرام میں اچھی معلومات فراہم کی۔ ناظرین ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور مہمان جو کچن گارڈننگ کے ایکسپرٹ ہیں وہ شامل ہوں گے اور ان سے بھی بات چیت کریں گے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے دوران ہمیں ایک اور ماہر سبزیات، کچن گارڈننگ کے ایکسپرٹ، ہارٹیکلچرسٹ سلیم اختر صاحب نے جوائن کی ہے۔ ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو۔ میں لیاقت گوندل صاحب سے اپنی گفتگو جاری رکھوں گا۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ محکمہ زراعت توسیع اس کچن گارڈننگ کے فروغ کے لیے کیا کر رہے ہے؟ اس کے پاس کوئی پلاننگ ہے یا بس کوئی آ گیا پوچھنے کے لیے تو اس کو گائیڈ لائن دے دی، یا باضابطہ ایک ڈیزائن کے تحت اس پہ آگے بڑھا جا رہا ہے؟ نہیں سر، اس میں گزشتہ چند سال سے 6 سے 7 سال ہو گئے ہیں، گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے کچن گارڈننگ کے حوالے سے، تاکہ گھریلو پیمانے پر سبزیات کی کاشت کو فروغ دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں موسم سرما اور گرما دونوں کی جو الگ الگ سبزیات کے پیکٹس ہمارا جو شعبہ ہے بیجوں کے پیکٹس، ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ فیصل آباد ہمارا یہ سبزیات کا بریڈنگ کا شعبہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے وہ ہمیں پورے پنجاب میں یہ بیج مقامی بنے ہوئے یا ہائیبرڈ ہیں؟ یہ مقامی بنے ہوئے جو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہر ڈسٹرکٹ کو
پلاننگ کے تحت ایک شیڈیول کے تحت جو ہے نا وہ وہاں سے ڈسپیچ ہوتے ہیں. اور ہم تو اگر یہ ہائیبریڈ باہر سے منگوا لی جائیں تو زیادہ جی اس میں کاسٹ بہت زیادہ آئے گی گھریلو یہ پیمانے کتنے کا پیکٹ دے رہے ہیں؟ یہ ہم سبسڈی پہ جو ہے نا 100 روپیز کا پیکٹ دیتے ہیں, ورنہ کتنے کا ہوگا؟ ورنہ یہ 250 سے 300 کا میں اویلیبل ٹھیک ہے. تو یہ عام آدمی کو کیسے اویلیبل ہے؟ وہ آپ کے دفتر تک آئے یا کوئی پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں جہاں سے یہ مل جائے گا؟ جی وہ ہمارے ایک تو ایگریکلچر آفیسرز مختلف ایریاز میں ہیں, فیلڈ اسسٹنٹ ہمارا یونین کونسل لیول پہ ہے, اور شہر میں بھی نہیں ہے رستہ. نہیں شہر میں بھی ہمارے جو آفسز ہیں وہاں پہ بھی یہ رسائی ہوتی ہے. اچھا میں یہی ریزن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ پروجیکٹ تو بڑا زبردست ہے. اچھا اب کس کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے گھر میں تازہ سبزیاں سستے داموں یا مفت میں میسر ہوں, لیکن کہیں نہ کہیں کوئی لیکونہ ہے جس کی وجہ سے لوگ اس طرف راغب نہیں ہو رہے. اس کو شاید آپ بھی آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے, لیکن ہمیں ابھی ایک جو ریزن سمجھ آئی ہے وہ شاید بیج تک جو ہے وہ پراپر ایکسیس نہ ہونا بھی ہے. ایک تو آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں جب سردیوں کا یہ موسم آیا تو ہمارے ڈسٹرکٹ ملتان میں بات کروں گا کوئی 6 سے 7 ہزار کے قریب پیکٹس جو ہے نا وہ موصول ہوئے جو ہم نے فارمرز کو, اور جو اب وہ یہ نہ ہو کہ وہ فارمرز جو 250-300 والا لینے کی بجائے آپ سے 100 روپے والا لے کے وہ سب نہیں, ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ان فارمر کو دیتے ہیں یا ان لوگوں کو دیتے ہیں جو گھریلو پیمانے پہ اس کو کاشت کرنا چاہتے ہیں. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے, لیکن اس میں ہو سکتا ہے چاندے کے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس نظام کو جو ہمیں پیکٹس جو ہم فراہم کر رہے ہیں بیجوں کے, اس کو ذرا ریفائن کرنے کی ضرورت ہے. بہتر کریں گے تو شاید جب تک لوگوں کی بیج تک ایکسیس نہیں ہوگی اور زمین کی تیاری کی سمجھ بوجھ نہیں ہوگی اس وقت تک شاید آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ہم ان کو ساتھ ایڈوائزری سروس بھی دیتے ہیں. وہ کیسے جو بھی فارمر لے کے جاتا ہے اسی کو وہیں پہ اس کی ایک تو اس میں پیکٹ میں بھی ایک اس کا کتابچہ ہوتا ہے کہ مختلف سبزیاں جو بھی ہیں اس کو اگانا کیسے ہے. میں چاہتا ہوں میں کچن گارڈننگ کروں تو میں کدھر جاؤں نا؟ میں محکمہ زراعت کے تو بہت سارے دفاتر ہیں, میں کدھر جاؤں, کیسے ڈھونڈوں کہ بھی مجھے یہاں سے پیکٹ ملیں گے اور مجھے رہنمائی ملے گی؟ آپ کا جو بھی نزدیکی اسٹیشن ہوگا, ٹھیک ہے, زراعت کا آفس ہوگا, وہاں پہ ایکسیس آپ کو ہوگی اور وہاں پہ آپ اپروچ کر کے یعنی کہ آ کے اپنا جو ہے نا وہ بیج حاصل کر سکتے ہیں. اس میں کوئی کسی قسم وہاں جا کے میں بتاؤں کہ مجھے کچن گارڈننگ کرنی ہے تو مجھے وہ جو بیج ہے وہ آپ کو وہ فراہم کر دیا جائے اور رہنمائی دے دی جائے کہ میں کس طرح زمین تیار کروں, یہ سارا کچھ جی یہ آپ کو وہاں پہ موقع پہ ساری چیزیں اویلیبل. اچھا اظہر تھیم صاحب یہ بتائیں کہ آپ جو گھر میں سبزیاں کاشت کرتے ہیں اس میں زیادہ تر کس قسم کی سبزیاں کاشت کرتے ہیں؟ سر اس میں ایسا ہے کہ موسم کے لحاظ سے ہر سبزی کاشت ہو سکتی ہے اور ساری سبزی کاشت, ساری سبزی کاشت ہے. جب جس چیز کا سیزن چل رہا ہوتا ہے وہ تو ہم کاشت کر سکتے ہیں. اب بھنڈی ہے, بھنڈی کا تو اب بھنڈی کا ہے تو اب بھنڈی کا موسم نہیں ہے سر, ہم اس کو گھر میں ایسے کاشت کر سکتے ہیں کہ اپنی چھت کے اوپر ہم ایک جگہ بنا لیں. ٹھیک ہے, جگہ بنانے کے بعد ہم اگر اس کو ایک شاپر کے ساتھ ڈھانپ دیں, ہیٹ پراپر دیں, اس کا ٹمپریچر برابر رکھیں تو وہاں پر ہم غیر موسمی سبزیاں بھی اگا سکتے ہیں. جیسے کہ بھنڈی ہے, ٹھیک ہے, اور اس وقت کھیرا ہے, وہ بھی ٹنل آ تو رہا ہے, ٹنل والا ہے وہ بھی. ٹھیک ہے, ایسے ہی اپنا ٹماٹر ہے, ٹماٹر ابھی ہم بنا سکتے ہیں. ہاں بالکل بنا سکتے ہیں سر. ایک 5 مرلے کا پلاٹ ہو, اس کی مطلب کہ چھت ہے, گھر ہے, اس میں 5 اگر لوگ رہ رہے ہیں تو 5 لوگوں کے لیے 5 مرلے کافی ہے. وہ پورا سال اسے ڈفرینٹ سبزیاں لے سکتے ہیں, اگا سکتے ہیں اپنی. ایک پودا کافی ہوگا ایک گھر کے لیے؟ نہیں سر, ایک تو نہیں ہو سکتا, خیر مطلب 2-3 پودے تو لگ ہی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, 2-3 پودے لگ سکتے ہیں. اور ایسا بھی دیکھا ہے کہ ہمارا ملتان کا ایریا ہے, یہ سبزی کا ایریا ہے, یہاں پر تقریباً سب لوگ اگاتے ہیں, پھر وہ شہر میں بیچتے ہیں. کچھ علاقے ہمارے جنوبی پنجاب کے اگر آپ دیکھ لیں تو ایسے ہیں جو دیہات کے ہی ہیں, وہاں پر صرف کاٹن, گندم اور گنا, یہ مکی, یہ لگتے ہیں. وہاں پر بھی کسان حضرات جو ہیں دیہات کے اندر, انہوں نے بھی چھوٹی چھوٹی کیاریوں کے اندر اپنے لیے مطلب کہ بڑا آسان ہے, مطلب کہ بڑے پیمانے پہ نہیں ہے, وہ چھوٹے پیمانے پہ اپنے لیے وہ خود اگا رہے ہیں. ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ شہر کے اندر بھی اس چیز کو مطلب کہ فروغ دیا جائے. ایک اس کا ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ آپ نے کیاری بنا دی ہے, جو آپ کا پانی ویسٹ ہو رہا ہے وہی عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پانی ادھر لگا دیتے ہیں سبزیوں میں, اس پہ ہمارا کوئی خرچہ نہیں آتا. ہاں, وہ پانی بھی ضائع نہیں ہوتا اور وہ استعمال بھی ہوتا ہے. بالکل ایسے سر. لیکن شہروں میں یہ صورتحال بڑی مختلف ہے نا جی. آپ نے شہروں میں ایسا ہے کہ اپنا لوگوں کے اندر ایک تو اویئرنیس نہیں ہے, دوسرا کہ ٹائم تو ہے لوگوں کے پاس. انہوں نے کچھ لوگوں نے اپنے بندے بھی رکھے ہوئے ہیں جو مطلب کہ اپنے پھولوں کے پودوں کو یا گراسی پلاٹ کو تو سیدھا کرتے ہیں. اس کے اندر توجہ نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے, اور ان کے اندر شوق پیدا نہیں ہے. شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لیتے ہیں تو اپنی سبزی کو گھر ہی اگا سکتے ہیں, اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں گھر کے اندر. سلیم اختر صاحب, آپ ہارٹیکلچرسٹ ہیں, یہ آپ بھی اس تجربے سے گزرے ہوں گے کہ لوگوں نے گھروں میں بڑے بڑے لان تو بنائے ہوئے ہیں,
پھولوں کی کیاریاں ہیں، درخت لگائے ہوتے ہیں، لیکن سبزیوں کا رجحان نہیں ہے. کیا یہ اس سے سبزیاں کیاریوں میں لگانے سے کیاریاں خراب ہوتی ہیں، یا ماحول پر کوئی اثر پڑتا ہے، یا منظر جو ہے اچھا نہیں رہتا؟ کیا وجہ ہے، لوگ اس طرف کیوں نہیں آ رہے؟ سر اس میں 2-3 پہلو ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ آگاہی، کہ لوگوں کو اس کی آگاہی ہی نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک مشکل پریکٹس ہے، حالانکہ اتنی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. سر دوسرے نمبر پہ ہے اس کی افادیت. افادیت میں یہ ہے کہ سر جو ہم باہر سے خوراک لے رہے ہیں، جو سبزیاں خرید رہے ہیں مارکیٹ سے، اس میں زیادہ تر تو وہ ہیں جو سیویج واٹر سے بھی کچھ لوگ وہ کر رہے ہیں، وہ زہر مہلک ہے. پھر اس کے بعد ان پہ پیسٹی سائڈ کا بھی سپرے ہے، اور بھی بہت سے معاملے ہیں. تو آپ دیکھیں وہ ہیلتھ کے ایشوز جو کتنے زیادہ بن رہے ہیں. یہ تو اس کے بارے میں تو آگاہی ہے، اس کے باوجود لوگ سبزیاں خود نہیں اگا رہے. جی اسی طرح. اب اس کے بعد ہے کہ انہیں اس افادیت کا سر اندازہ نہیں ہے کہ اگر ہم اس کو گھر پہ اگائیں تو وہ اکنامیکلی اور یہ ہیلتھ کے حوالے سے ہمیں کتنا فائدہ مند ہے، سود مند ہے، کتنا ہو سکتا ہے. سر اس میں جو انسانہ ایک تو ہمارا کوئی سسٹم نہیں ہے. میری اوپینین یہ ہے کہ یہ ہمارے نصاب میں شامل ہونا چاہیے. پاکستان ایک زرعی ملک ہے، نصاب میں شامل کیا جائے تاکہ کچن گارڈننگ جو ہے بچوں کے اندر ہو، اور اس کی ایک پریکٹس بھی جس طرح ہم ایکٹیویٹی کرواتے ہیں پریکٹیکل ہونا چاہیے. مڈل کے بعد سکھایا جائے نا کہ بھی کس طرح آپ نے سبزی اگانی ہے، کس طرح اس کی کاشت کرنی ہے، پھر اسے کاٹنا ہے، اور پھر کس طرح استعمال کرنا ہے. سر بالکل. اور اس کے بعد اس سے یہ ہے کہ سر ایک تو جو گھر کا برڈن ہے نا، جو فنانشلی جو ہے وہ بھی ڈائیورٹ ہو جائے گا. اب جیسے پہلے بات ہو رہی تھی، میں اس میں تھوڑی سی کریکشن کروں. اکاڑا کے اندر سب سے بڑی جو ہے پنجاب کی آلو کی منڈی ہے، اور وہاں پر جو فارمرز ہیں نا، 1 روپے کے اندر یا 2 روپے کے اندر فیلڈ سے آلو خریدا جاتا ہے، اور جب وہ مارکیٹ کے اندر جاتا ہے تو وہ 30 سے 40 روپے منیمم ریٹ پہ آتا ہے. اور اگر ریٹیلر سے جا کر ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ جو فارمر ہے جس نے محنت کی، اس کا پروفٹ بھی کم ہے کتنا، اور بیچ میں پروفٹ بھی دوسرا لے رہے ہیں مڈل مین وغیرہ. اور اس کا جو بندہ 200 روپے کی 300 روپے کی روز سبزی لے کر آتا ہے، اسے پتہ تو ہے کہ میری بوجھ پر یہ دباؤ ہے، بوجھ ہے میری جیب پر، تو میں اس کو کس طرح بچا سکتا ہوں. اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ کچن گارڈننگ کی طرف سے اس کو یہ سہولت مل سکتی ہے کہ سبزی گھر میں دستیاب ہو تازہ. مسئلہ یہ ہے کہ آخر لوگ اس طرف آ کیوں نہیں رہے. آگاہی دیکھیں، مجھے پتہ ہے، میں نے خود بھی سبزی نہیں اگائی. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے گھر میں، جن کے پاس لان ہے، انہوں نے پھول لگائے ہوئے ہیں، پودے لگائے ہوئے ہیں، لیکن سبزی نہیں لگاتے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سبزی پر کوئی بیماری ایسی آتی ہو، اٹیک ایسا ہوتا ہو جو ان کو فیل ہوتا ہو کہ یہ ہمیں گھر میں مناسب نہیں ہے سبزی لگانا؟ ایسا بھی کوئی پہلو ہے؟ سر یہ پہلو بھی ہے، لیکن لان جو ہے نا سر، اس کی مینٹیننس کم ہے سبزیوں کی نسبت، ان کی نگہداشت کم ہے. لان آپ نے گراس لگا دیا، اس کے لیے بھی 15 دن بعد ایک مالی آپ نے رکھا ہوا ایک راؤنڈ لگاتا ہے اور وہ کاٹ کے چلا جاتا ہے. یا پھول ہیں، ان کی کانٹ چھانٹ 15 دن بعد ہو گئی. سبزی کی نگہداشت زیادہ ضروری ہے. دوسری یہ ہے کہ سر لوگ اس میں ہمارے ہاں فیکٹر ہوتا ہے کہ پہلے کون شروع کرے گا. یہ جو معاشرتی رویہ ہے، اگر ہم اس کو شروع کر کے دکھائیں، لوگوں کو، شہریوں کو انوالو کریں، ایک جنرل ایکٹیویٹی ہو، ایک پوائنٹ بنائیں، ڈیمو پوائنٹ بنے، وہاں پہ ان سے لگوایا جائیں، پھر انہیں کہیں آپ اپنے گھر جا کے لگائیں. تو جب ایک دفعہ فرسٹ ٹائم کا پروسیس ہوتا ہے تب آپ کو ڈیفیکلٹی آئے گی، اس کے بعد آپ اس کے اندر بہتری آتی جائے گی. اور اس کے جب ہم اس کو دوسرے پہلو سے دیکھیں گے کہ ہم اس کا فائدہ کتنا ہو رہا ہے، ہماری ہیلتھ کتنی انکریز ہو رہی ہے، اور اس سے اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ڈیولپ ہوگا، اور جو بیماریوں سے ہم بچ رہے ہیں، جو پیسٹی سائڈ کے یا سیویج واٹر کے ریزیڈیول ایفیکٹ ہماری باڈی کے اندر جا رہے ہیں، اس سے جو بچ رہے ہیں، اس کی جب آپ لاگت کو دیکھیں گے تو یہ ہمیں بہت سہل بھی لگے گا اور سہولت کار بھی ہوگی. تو شہر کے اندر سر اس کے لیے جس طرح سر نے کہا کہ پوائنٹ زراعت والوں نے بالکل بنائے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا ابھی اس کی طرف رجحان اس لیے بھی نہیں ہو رہا کہ ہمیں اس کو تعلیمی نصاب میں شامل کرنے کی ضرورت ہے، ڈیمو سینٹر بنانے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ سر لوگوں کو یہ یقین دلانے کی ضرورت ہے کہ یہ ہم کر سکتے ہیں. آپ چھت کے اوپر ٹنل کی اگر بات کریں تو 5x6 کا ایک ٹنل بنا لیں، اس میں سبزیاں اگر ہو سکتی ہیں. پلانٹرز رکھنا چاہیں تو 3x2 کے پلانٹرز رکھ لیں، اس میں 2-3 طرح کی سبزیاں لگا لیں. لان کے اندر جائیں تو سر ایک کیاری جیسے گلاب لگے ہوئے ہیں ویسے ہی آپ کیاریاں بنا کے سبزیاں لگا لیں. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف اس کو شروع کرنے کی دیر ہے. تو اس کے لیے جب آپ شروع کریں گے. اچھا یہ میں نے دیکھا ہے عموماً لوگ جو ہے وہ اور کچھ نہ ہو لیمو کا پودا لگا لیتے ہیں. شاید وہ میرا خیال ہے آسان ہے، یا ایک پودا لگاتے ہیں اور پوری کالونی یا پورا محلہ جو ہے اس پودے کا فروٹ لیتا ہے. سر اس کا وہ بھی ایک دفعہ شروع کیا نا آپ نے، ایک لگا لیا، اس کی مینٹیننس کوئی نہیں. اب وہ لگ گیا ہے، وہ پھل دے گا، پھل توڑا اور اس کو پانی دیا. سبزیوں میں سر ایک ٹینور ہے سارا، ظاہری سی بات ہے. جیسے اب
गर्मा की सब्जियां लगे। इसमें क्या मेहनत है सब्जियों में? वो हमारे जो नाजरीन हैं उनको आगाही होनी चाहिए ना कि सब्जियों में क्या गोड़ी देनी है, दूसरे चौथे क्या करना है सब्जियों में, आखिर किस चीज़ की मेहनत है? सबसे पहले तो उसका जो ग्रोइंग मीडिया है थोड़ा सा वो अच्छा होना चाहिए ताकि हम उसका अच्छा रिजल्ट लें। फिर उसमें हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जिसको गोबर वगैरह ये इस फार्म यार्ड मिनोर जो है, इसको खुश करके इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि केमिकल जो रेजिडुअल्स है उसके हमने बचाना है शहरियों को, तो उससे लोग अवेलेबिलिटी नहीं होगी शायद शहरों में इसके लिए। अगर आप कुदरती खाद इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जाहिर है उसके लिए आपको मुश्किल होगी ना, कहाँ से लेंगे आप? सर अवेलेबिलिटी है, उसके अलावा पीट मोस वगैरह दूसरी चीज़ें हैं, पनीरी तैयार करने के लिए अवेलेबिलिटी है, बस थोड़ी सी उसकी तरफ रुझान आने की देर है। और सर उसके अलावा फिर उसमें है कि जिस तरह कुछ सब्जियां हैं जिनको हम पहले पनीरी लगा के, ठीक है, उनको फिर उसके बाद उनको फील्ड में शिफ्ट करते हैं, और कुछ हैं जो डायरेक्ट लग जाती हैं, फिर उसके बाद उनकी रेगुलर मेंटेनेंस आया कि इसके अंदर कोई बीमारी वगैरह चांस रहता है, कोई इंसेक्ट आ गया, कोई कीड़ा लग गया। अब जैसे सर सरमा की सब्जियां तो चल रही हैं, अब फरवरी आ रही है, फरवरी के अंदर अगर फरवरी मार्च के अंदर हम गर्मा की सब्जियां लगा सकते हैं, और उसमें सर ये हमारे आम, ये टमाटर, घिया, कद्दू, तोरी, भिंडी, ये सारी चीज़ें शामिल हैं, और ये इजीली लग भी जाती हैं। और सर इसकी आप सोच के रखिएगा कि वो कौन कौन सी सब्जियां, अब सरमा का मौसम है तो वो कौन सी सब्जियां जिन्हें हम घर में उगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम गोभी उगाना शुरू करें तो गोभी तो एक ही लगनी है एक पौधे पर, तो वो क्या वायबल है नहीं है, क्या सब्जियां हैं जिनको घर में उगाना चाहिए नहीं उगाना चाहिए, ये सोच के रखिएगा। मैं ब्रेक के बाद आपसे बाकी दोस्तों को शामिल करके फिर आपसे पूछूंगा कि आप हमें प्रॉपर रहनुमाई करेंगे सर्दियों में क्या सब्जियां आप उगा सकते हैं। नाज़रीन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम किचन गार्डनिंग पर बात कर रहे हैं। लियाकत गोंदल साहब ये फरमाएं कि ये जो किचन गार्डनिंग है इसमें हम ज़मीन और मिट्टी का इस्तेमाल ही ज़रूरी है या हाइड्रोपोनिक की तरफ भी आ सकते हैं, वो वायबल भी है या नहीं है, इस पे आपने कभी गौर किया है, देखा है? जी बिल्कुल, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। ठीक है। एक तो आप साइल में डायरेक्टली वो कर लें, या फिर आप कोई पॉट्स बना के उसमें कर लें, क्रेट्स में कर लेते हैं। हाइड्रोपोनिक भी एक वो भी तरीका है, ठीक है, लेकिन वो ज़रा महंगा हो जाता है। तरीके तो हैं, ठीक है, लेकिन सबसे सस्ता तरीका जो है ना वो यही है कि घर के अंदर जो आप गमले हैं, क्यारियाँ हैं, या कोई मीडिया ऐसा बना सकते हैं जिसमें पेट मॉस कहते हैं उसे, ठीक है, या और कंपोस्ट होता है, या ऐसे ये इन चीज़ों में वो इसको आसान अल्फाज में बताइएगा, क्योंकि ये किचन गार्डनिंग है ना जी, प्योर ये फार्मर का काम नहीं है, ये तो घरों में जो लोग हैं उनको बड़ी आसान लफ्ज़ों में जो है रहनुमाई की वो यह है कि जो जिस चीज़ में आपने सब्ज़ी या पौधा उगाना है, ठीक है, उसमें न्यूट्रिशन होनी चाहिए, उसमें ग़िज़ाइयत होनी चाहिए। पहली बात ये वो जो मट्टी है उसमें मट्टी है, ठीक है, और उसमें एरेशन भी होनी चाहिए, हवा का भी वो गुजर, उसके लिए फिर वो ऐसी मीडिया तैयार किया जाता है सॉइल का, जैसे ज़मीन में तो बना बनाया है, ठीक है, लेकिन उसमें जो है ना आपको बनाना पड़ेगा, और ये मार्केट में बने बनाए अवेलेबल भी हैं मार्केट। अच्छा, उसमें सुराख हुए होते हैं? सुराख भी, हाँ जी, सुराख भी वो होते हैं। इसके अलावा वो जो ये आप समझ लें कि कोकोनट है, उसका वो ऊपर वो छिलका जो होता है वो उसको कुतर के उसको भी मिट्टी में मिक्स करके वो भी होता है, ताकि वो नरम रहे, ठीक है, वो इतना हार्ड ना हो जाए कि पौधा ग्रो ना कर सके। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये फरमाएं कि जो महकमा ज़राअत तोसी है वो इसके लिए कोई एडवाइजरी सर्विस एक उन्होंने दे दी ना दफ्तर में। अब मैंने सब्ज़ी उगाई है, मुझे पता लगा कि जी मेरी सब्ज़ी उग नहीं रही, या उस पर कोई बीमारी का हमला हो गया है, या कोई और परेशानी है मुझे। अब एक फार्मर है जिसकी वाइड एरिया पे फसल है, वो तो उसके लिए कंसल्टेंट भी ढूंढ सकता है, ज़राई कंपनी से भी रहनुमाई ले सकता है, अद्वियात भी लेता होगा, खाद भी लेता होगा। अब मैं छोटा सा गार्डन है, उसके लिए आप मुझे कोई गाइडलाइन फराहम करते हैं? मैं आपके पास आता हूँ कि जी मेरा गार्डन तो जो है वो बड़ा हालत उसकी ख़राब है, तो आप कोई बंदा भेजते हैं जाके देख के और उसको ठीक कराए? जी बिल्कुल, हमारी एडवाइजरी सर्विस एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की है ही एडवाइजरी सर्विस ना, ठीक है, हम हर क्रॉप पे, हर फसल पे एडवाइजरी सर्विस देते हैं। इसी तरह किचन गार्डनिंग के हवाले से भी यही चीज़ है कि जो भी हमसे रब्ता करता है
ہم اس کو دیکھ کے اس کے جو سلوشن ہے وہ اس کو دیتے ہیں کہ اس کو یہ پرابلم ہے. وزٹ بھی کر لیتے ہیں آپ؟ وزٹ بھی کر, اگر کوئی کچن گارڈننگ کے حوالے سے بھی چاہے کہ جی آپ جی بالکل کرتے ہیں, بالکل کر لیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ آپ نے بھی کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے کہ سردیوں میں یہ سبزی لگائیں, گرمیوں میں یہ لگائیں, اور اس کے لیے یہ موسم ہے, اس میں یہ کاشت کریں اور اس کو اس وقت کاٹیں اور اس کی رہنمائی اس طرح کریں؟ جی بالکل, ہر سبزی کے لیے ایک علیحدہ شیڈیول ہے, ٹھیک ہے. اس کا وقت کاشت ہے, یہ اس میں بروشر بنا ہوا ہے موسم سرما اور گرما کا, اور وہ ہم نے ہمارے آفسز میں بھی اویلیبل ہوتا ہے, ہمارا جو فیلڈ سٹاف ہے اس کے پاس بھی موجود ہوتا ہے, تاکہ اور فارمرز کو بھی ہمارا اصل میں یہ ایک ٹریننگ پروگرام بھی چل رہے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو ویلیج لیول پہ ٹریننگز دیتے ہیں مختلف کراپس کے حوالے سے. وہاں آپ کچن گارڈننگ کی بات بھی ضرور کرتے ہیں کہ آپ اس کو بھی جو ہے نا اپنائیں اور اس کے جو فائدے ہیں ان سے مستفید ہوں. اور لیکن جیسے آپ نے یا دوستوں نے کہا ہے کہ اس میں اڈاپشن میں ذرا سلو پروسیس ہے, لیکن لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں اس کو, کیونکہ صحت کے حوالے سے دوسرے مسائل کافی آ رہے ہیں. ڈاکٹر حضرات بھی پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ سبزیوں کا استعمال کریں, زیادہ کریں. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک جو ایوریج جو ہے نا وہ 500 گرام جو ہے نا پر ایئر جو ہے نا ایک بندے کی کنزپشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے یہ لیول جو ہے نا وہ 200 کے قریب ہے. 30-40 ہزار روپے تو سال کے بچتے ہیں آپ یہ سبزی گھر اگا لیں. بالکل, یہ جو دباؤ ہے یہ کم ہو جائے گا اور یہ کسی اور طرف آپ خرچ کر لیں گے. جی بالکل. اچھا یہ خود بتائیں کہ آپ نے بھی کبھی کچن گارڈننگ کی ہے یا بس صرف لوگوں کی رہنمائی کی ہے؟ ایسے ہی رہنمائی تو کرتے ہی ہیں, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ گھر میں کوئی پودا ٹماٹر کا اگا لیں. لگاتے ہیں؟ بالکل لگاتے ہیں, مرچ کا بھی لگا لیتے ہیں. بلکہ میری الحمدللہ میری مسز کو شوق ہے. اچھا, وہ اس نے چھت پہ ایک کیاری بنائی ہوئی ہے. اچھا, اس میں وہ پالک بھی اگاتی ہے, دھنیا بھی اگاتی ہے اور میتھی بھی اگاتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہماری گھر کی جو ضروریات ہیں نا وہ پوری ہوتی رہتی ہیں. وہ فریش, اور اس کا جو ٹیسٹ ہے الحمدللہ وہ بڑا منفرد ہوتا ہے. جو مارکیٹ سے لے کے آتے ہیں اس کی نہ تو دھنیا کی خوشبو ہوتی ہے اور نہ اس میں تازہ پن ہوتا ہے. اچھا ایک سجیشن ہے, آپ کیونکہ خود ایگریکلچرسٹ ہیں اور سائنٹسٹ بھی ہیں اور ساری صورتحال سمجھتے ہیں, آج کل ڈیجیٹل میڈیا ہے, آپ خود بھی کوشش کیا کریں اس کی ویڈیوز بنا کے, جو چیز آپ اگانے لگے ہیں اس کی ویڈیو بنائیں کاشت سے لے کے اس کو کاٹنے تک, اور وہ پھر آپ اپلوڈ کر دیں یا کسی اور میڈیم سے اس کو لوگوں تک پھیلائیں تاکہ لوگوں کو رہنمائی ملے. ہم نے ان کو یہ آسانی دینی ہے کہ وہ کس طرح اس طرف آئیں. بالکل, یہ بڑی اچھی سجیشن. جی ہاں, ضرور آپ کیجیے گا تاکہ لوگوں کو رہنمائی ملے. حضرت تھیم صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو گھروں میں سبزیاں ہیں ان میں سے کون سی سبزیاں ہیں جن کو اگانا بڑا آسان ہے, جن کو آپ فوری سجیسٹ کریں گے کہ یہ تو آپ اگا لیں جی آنکھیں بند کر کے, نہ اس پہ کوئی بیماری کا حملہ ہونا ہے, نہ اس پہ جو ہے اس کی فصل کم ہونے کا خدشہ ہے, نہ یہ ہوگا کہ جی آپ کو کوئی اور کوئی کھادیں شادیں ہیں اور کوئی سپرے ڈھونڈنا پڑے گا, بھائی یہ تو آپ فوری اگا لیں. اچھا اس میں ایسا ہے کہ سر اگر آپ اپنے گھر کی چھت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں یا اپنا صحن کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, 4x4 کا یا 5x5 کا ایک بیڈ بنا لیں, اس کے اندر بیلدر سبزیاں اگا لیں, توری ہو گیا, کریلا ہو گیا, کدو ہو گیا, تو اس کی بیل نا اوپر چلی جاتی ہے. اچھا, اسے آپ اوپر کر لیں اور اس کے نیچے بیڈ بچ جاتا ہے. اس کے اندر آپ پالک بھی اگا سکتے ہیں, میتھی بھی اگا سکتے ہیں, دھنیا بھی اگا سکتے ہیں. اچھا, کئی سبزیاں پھر ساگ بھی اگا سکتے ہیں. یہ چیزیں مطلب کہ نیچے بھی آپ کام لے سکتے ہیں اس جگہ کو, اور اوپر بھی. اور جو آپ کی بیلدار سبزیاں وہ تو آپ کی چلتی رہیں گی. نیچے پالک ہے وہ آپ کی ایک دفعہ دے کے ختم ہو جاتی ہے, میتھی بھی ایسے ہی ہے, ساگ بھی ایسے ہی ہے. تو اس کی جگہ آپ اسے مٹی کو کھردرا کر کے دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں. آپ کی کچھ سبزیاں چلتی رہیں گی, کچھ آپ ان کو نیا کر سکتے ہیں. فوری ہو سکتی ہے, اس میں کوئی وہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی پریشانی والی بات ہو. آپ نے مٹی چینج کرنی ہے, صرف اوپر نیچے کرنا ہے مٹی کو. اگر کہیں سے گوبر مل جاتا ہے تو وہ اس کو مکس کر دینا ہے. اور سب سے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنا نا اسے ہوا کی جو وینٹیلیشن ہے اس کے ٹمپریچر کو نارمل رکھنا ہے, اور اپنا یہ دیکھتے رہنا کہ ٹمپریچر اوپر نیچے نہ ہو. اچھا, یہ اگر ٹمپریچر کو مینٹین, چھاؤں کا بھی ایلیمنٹ ہے. جی بالکل ہے سر. تو کیونکہ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں آپ کے پاس جگہ تو پڑی ہم ہے, سبزیاں اگانے کے لیے کم از کم ہمارے پاس 25 ٹمپریچر ہونا چاہیے. اس سے کام پہ اگر آ جائے تو گروتھ رک جاتی ہے. ویسے اس کی اپنا جرمینیشن بھی نہیں ہوتی. پہلے تو دھوپ بھی آنی چاہیے, دھوپ ہونا ضروری ہے, دھوپ لگنا ضروری ہے اس کا. ٹھیک ہے, اگر دھوپ کا عنصر نہیں آتا, دھوپ نہیں پہنچ سکتی وہاں پر, تو آپ کا شیڈ بنا ہوا ہے شاپر کے اندر, آپ اس کو ہیٹنگ کر سکتے ہیں. ہیٹر لگا دیں یا بلب لگا دیں, بلب کی روشنی سے ہو جاتا ہے بالکل. اگر وہ روشنی مل رہی ہے تو جرمینیشن ہو سکتی ہے. مطلب کہ ٹمپریچر جرمینیشن کے ٹائم 25% ہونا ضروری ہے.
اس سے کم نہ ہو. اچھا اگر اس سے کام پہ آتا ہے جرمینیشن تو ہوگی لیکن اس کی 100% نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. 50% 40%. مطلب اس پہ ضروری ہے کہ آپ بیلدار سبزیاں تو جو بھی چاہیں وہ لگا سکتے ہیں, بالکل لگا سکتے ہیں, اور وہ بیلیں اوپر چلی جائیں گی, بالکل لگا سکتے ہیں. نیچے جو پھر ٹماٹر بھی زمین اس کے اندر لگا سکتے ہیں, وہ بھی بیلدار زمین پھر مل جائے گی. ٹماٹر, ہری مرچ, بالکل ہری مرچ یہ لگا سکتے ہیں, بھنڈی لگا سکتے ہیں موسم میں. ان سے آپ بار بار لے سکتے ہیں. ٹماٹر بھی آپ کو مل سکتا ہے, مطلب اگر اس کی آپ نگہداشت کریں, اچھی طرح دیکھ بھال کریں, ٹھیک ہے. تو ٹماٹر, بینگن, کریلا, توری, کدو, یہ چیزیں 3 مہینے تک تو مسلسل سبزیاں دیتی ہی دیتی ہیں. اچھا مسلسل آپ کو ملتی رہے گی. آپ ان سے لے سکتے ہیں اگر آپ ان کی بھی دیکھ بھال اچھی طرح کر سکتے ہیں. تو نیچے جو بیڈ کے اوپر لے رہے ہیں تو اس کو آپ ایک دفعہ کٹائی کر کے دوبارہ اس کے اندر 3 مہینے بعد یا ہفتے ویسے لگ جاتا ہے تقریباً کچن گارڈننگ کے اندر 2-1 مہینے ویسے بھی لگ جاتے ہیں سبزی تیار ہونے میں. تو اگلا پلان آپ کے پاس ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ اور کیا کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ سلیم صاحب, یہ ایک سوال میں آپ کے پاس چھوڑ گیا تھا کہ جی آپ ہمیں, آپ ہارٹیکلچر سے ہیں, اس کو بہتر انداز سے سمجھتے ہیں, ہمیں یہ رہنمائی کریں کہ سردیاں اور گرمیاں یہ دونوں موسم ہیں, ان دونوں موسموں کی کیا سبزیاں ہیں جو کچن گارڈننگ کے لیے سوٹ کرتی ہیں. مطلب ہم ایسی کوئی اپنے جو ناظرین ہیں وہ کسی یہ بات سن کے کسی مشکل میں نہ پھنس جائیں, ایسی سبزی نہ اگائیں جس سے ان کی دیکھ بھال مشکل ہو جائے. تو ابھی وہ آغاز کر رہے ہیں تو آسان ان کو ہم ٹاسک دیں کہ جی آپ یہ سبزیاں اگا لیں تو آپ کا گارڈن چل پڑے گا, پھر آپ تجربے بھی کرتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں. جی سر, جو سردیوں کا موسم ہے نا, اس کی جو ہم یہ سبزی کاشت کرتے ہیں یہ ستمبر سے اکتوبر تک جو ابھی چل بھی رہا ہے, اس میں ان کو اگایا جاتا ہے اور یہ فروری مارچ تک یہ سلسلہ چلتا ہے. اس میں سر دھنیا, پیاز اور یہ اس کے علاوہ میتھی, پالک, گاجر, مولی, شلجم, یہ جو چیزیں یہ آرام سے اگائی جا سکتی ہیں. یہ سر اس کے لیے کوئی ذرا میڈیا بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتا, وہ نارمل ہے اور یہ ہو بھی جاتی ہیں ایزی. اور اس میں پالک بھی سر شامل ہے. میں سر یہ پریکٹیکلی آپ کو ایگزامپل دوں گا کہ میں نے اپنے گھر کے ساتھ ایک پلاٹ میں نا تھوڑی سی چھوٹی سی جگہ پہ کچن گارڈننگ کی ہوتی ہے, تو وہاں پہ اب شلجم وغیرہ لگے ہوئے تھے, تو پوری کالونی کے لوگ وہاں کے کھاتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا ٹیسٹ اچھا ہے. اچھا, اس کی ریزن یہ ہے کہ نیچے آرگینک فرٹیلائزر ڈالا ہے سر ہم نے اس کو, اور اس کو صرف گھر کا پانی دے رہے ہیں, اور کوئی اس کی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے, صرف اس کی بدولت اس کا ٹیسٹ اچھا ہے, بچے اس کو شوق سے آگے کھاتے ہیں. اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جیسے ہم نے اپنے لان کے لیے, اپنی کیاریوں کے لیے مالی رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اگر ہم اسے 1000 روپے دے رہے ہیں, 1500 روپے دے رہے ہیں, تو ہم 500-700 اضافی اسے دے کے یہ سبزیاں بھی کاشت کروا سکتے ہیں. اچھا وہ اس کی دیکھ بھال بھی زیادہ اچھی کر لے گا, اس کو سمجھ بھی ہے کیا چیز کس وقت اگانی ہے, کس وقت کاٹنی ہے, تو ایسا بھی ممکن ہے نا کہ جی ہم مالی جو ہے وہ اچھے کر لیں. یہی بات ہے کہ جہاں ہم لان مینٹین کروا رہے ہیں وہاں ایک کیاری آپ سبزیوں کے لیے ریزرو کر لیں. جسے میرے دوست نے بتایا کہ اب جو گرمیوں کی سبزیاں آ رہی ہیں سر, یہ فروری مارچ اس سیزن کے اندر ان کی کاشت شروع کی جاتی ہے اور یہ پھر آگے تھرو آؤٹ سمر چلتی ہیں. اب اس میں یہ دیکھیں سر, اس میں ہمارے پاس یہ ٹماٹر ہے, گھیا کدو ہے, توری ہے, ٹنڈا, کریلا, بینگن, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہے. اس میں سر کوئی سبزیاں جس طرح توری وغیرہ, کدو وغیرہ ہیں, ان کو سر سٹرکچر ایک بنا کے بانس کی بنا لیں, سٹیل کی بنا لیں, ایک سٹرکچر بنا لیں اور اس کے اوپر اس کو باندھ دیں کسی دھاگے کے ساتھ, وہ بیل اوپر چڑھ جائے گی, تو وہ اس کو ایک تو ایکسپوزر زیادہ مل جائے گا. اور سر ایسی جگہ جہاں اگر 6 گھنٹے کی لائٹ منیمم مل جائے نا, 6 گھنٹے کی لائٹ, تو یہ ان کا سروائیول ہو جاتا ہے. تو وہیں آپ ایک کیری میں اس کو ریزرو کروا لیں. اس کے نیچے اور بہت سی چیزیں جس طرح سر نے بتایا کہ اس طرح بہت سی چیزیں لگ سکتی ہیں جو پھیلاؤ کرتی ہیں. تو یہ سر عام سی سبزیاں ہماری, یہ فارمر اپنے گھر میں مالک یا کوئی بھی بندہ ہے خود بھی اگوا سکتا ہے, مالی سے بھی اگوا سکتا ہے. اور سر اس کے لیے جو انسان اگر رہنمائی چاہیے تو ذری تحقیقی ادارہ بھی اس کے لیے رہنمائی دیتا ہے. گوندل صاحب ایک سوال میں آخری آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں نے گھروں میں پودے لگائے ہوتے ہیں, پودوں کے ساتھ کیاری میں یہ سبزیاں لگانا ٹھیک ہے یا ہمیں اس کے لیے بالکل پلین اور ہموار ایسی زمین چاہیے جہاں پر اوپر چھاؤں نہ ہو؟ بس وہ بات وہ ہے کہ لگ سکتی ہیں لیکن اس سے آپ روشنی اور ہوا, روشنی اور ہوا اگر وہاں ملتی رہے, مناسب انداز سے ملتی رہے تو لگ سکتی ہے. گوندل صاحب, لیاقت علی گوندل صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, مزید بات نہیں کر سکتے. حضرت حیم صاحب آپ کا بہت شکریہ. سلیم اختر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, ہم نے کچن گارڈننگ پہ بات کی, آپ نے اس کو سنا ہوگا اور اس سے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا. آگے بڑھیں, محکمہ زراعت آپ کو
बीज फराम करने के लिए तैयार है, सस्ते दामों पर बीज मिल रहा है, आपके पास घर में जितनी भी जगह है वहाँ पर सब्ज़ी काश्त करें, उससे आपको खुद भी ट्रेनिंग मिलेगी, आपके लिए रास्ते खुलेंगे और आप फ्यूचर में खुद फार्मर भी बन सकते हैं। अगर जो घर में आप तजर्बा करेंगे उससे आपको बहुत सारी आगाही मिल जाएगी। अगले प्रोग्राम तक नए मेहमानों, नए मौजू के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।